خوبصورت بندہ تھا۔ یہی ذکر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے بھی آتا ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكَ بِكَلِمَةٍ مِّنْهُ المسیح عیسیٰ ابن مریم وجیہا فی الدنیا والآخرہ ومن المقربین، کہ اے مریم تجھے ملائکہ بشارت دیتے ہیں اس بات کی کہ اللہ تمہارے گود میں ایک ایسے بچے کو رکھنے والا ہے جس کا نام کلمت اللہ ہے، جس کا نام مسیح ہے، جو عیسیٰ ابن مریم ہے۔ اور قرآن کہتا ہے وجیہا فی الدنیا، یہ دنیا میں بھی وجاہت والا ہے اور آخرت میں بھی وجاہت والا ہے۔ اور آگے بڑھیے تو حضرت یوسف علیہ السلام کے چہرے کا قرآن میں ذکر ہے کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام کے لوگوں نے دیکھا تو ان لوگوں نے کہا کہ ما ھذا بشرا ان ھذا الا ملک کریم، یہ تو کوئی بشر نہیں ہو سکتا، یہ تو فرشتہ ہے، یہ تو اتنا خوبصورت بندہ ہے۔ اور آگے بڑھیے تو قرآن کریم میں ان لوگوں کا ذکر ہے جو جنت میں جانے والے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ، قیامت کے دن کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کے چہرے روشن ہوں گے اور وہ جنت کے حقدار ہوں گے۔ اور انہی میں کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جو قیامت کے دن بارگاہ خداوندی میں حاضر ہوں گے تو ان کی نگاہیں جنت کی متلاشی نہیں ہوں گی، بلکہ قرآن کہتا ہے وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ، کہ قیامت کا جب دن ہوگا تو کچھ چہرے بڑے تر و تازہ ہوں گے، وہ صرف اللہ کو دیکھ رہے ہوں گے اور اللہ کی جانب متوجہ ہوں گے۔ تو قرآن نے اتنے چہروں کا ذکر کیا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عرس شیخ المشائخ، فیضان حضور شیخ العالم۔ قرآن نے اتنے چہروں کا ذکر کیا۔ حضور کے چہرے کے بارے میں فرمایا کہ یہ تجلیات ربانیہ کا مرکز ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں فرمایا کہ یہ خدا کی جانب متوجہ چہرہ ہے۔ حضرت عیسیٰ اور حضرت موسیٰ کے بارے میں فرمایا کہ یہ وجیہا فی الدنیا والآخرہ ہے۔ حضرت یوسف کے بارے میں فرمایا کہ ما ھذا بشرا ان ھذا الا ملک کریم، دیکھنے والے اس طریقے پہ کہا کرتے ہیں۔ جنتیوں کے لیے فرمایا کہ ان کے چہرے روشن ہوتے ہیں، جو دیدار الہی کے مشتاق ہوتے ہیں، ان کے بارے میں فرمایا کہ وجوہ یومئذ ناظرہ۔ صحابہ کے بارے میں فرمایا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، کہ ان کے چہروں کے اوپر نور الہی چمکتا ہوگا اور نور الہی سے ان کے چہرے روشن ہوں گے۔ آخر کیا وجہ ہے کہ بندوں کے چہرے اتنے روشن ہو جاتے ہیں؟ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ اس کی وجہ بیان فرماتے ہیں کہ بندوں کے چہرے صرف اس بنیاد پہ روشن ہوتے ہیں کہ دنیا کا ایک نظام ہے جو تاریکی میں رہتا ہے وہ تاریک رہتا ہے، جو روشنی میں آ جاتا ہے وہ روشن ہو جاتا ہے، وہ رات کی تاریکی میں ہوگا اس کا چہرہ تاریک ہوگا، اور جو دن کے اجالے میں آ جائے گا، جو سورج کے سامنے آ جائے گا تو سورج کی روشنی میں اس کا چہرہ روشن ہو جائے گا۔ یہ دنیا کا ایک عام نظام ہے کہ تاریکی میں چیز تاریک ہو جاتی ہے، روشنی میں چیز منور ہو جاتی ہے۔ جب دنیا کے فانی نور کا یہ عالم ہے کہ اس کے سامنے جو چیز بھی آ جاتی ہے وہ روشن اور تابناک ہو جاتی ہے، تو جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں وہ صبح و شام اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، اس کے حضور سجدہ سجود ہوتے ہیں۔ اور اللہ کون ہے؟ تو قرآن کہتا ہے اللہ نور السماوات والارض، اللہ آسمان و زمین کا نور ہے، جو دن کے اجالے میں اللہ کے حضور سجدہ ریز ہوگا، جو رات کی تاریکی میں اللہ کے حضور سجدہ ریز ہوگا، جو خلوتوں میں اللہ کی طرف متوجہ ہوگا، جو جلوتوں میں اللہ کی طرف مائل ہوگا، بھلا اس کا چہرہ روشن کیوں نہیں ہوگا؟ ہمارے شیخ المشائخ کے بارے میں بزرگوں نے یہی لکھا ہے کہ وہ بڑے روشن چہرے والے تھے، اس لیے کہ ان کا دل یاد الہی سے معمور ہو چکا تھا، پروردگار عالم نے ان کے چہرے کو بھی منور فرما دیا۔ یہ حضرت کے ایک وصف کی بات ہے کہ حضرت کا چہرہ اس قدر روشن ہوا کرتا تھا۔ اس کے آگے بڑھیے تو کتابوں میں یہ لکھا ہے کہ حضرت جب مریدین کی تربیت فرمایا کرتے تھے، مریدوں کو نصیحت فرمایا کرتے تھے، ان کو واعظ فرمایا کرتے تھے، تو اس کا انداز ایسا ہوتا تھا کہ اگر کوئی غلطی کرنے والا ہوتا تو اس کو نہیں ٹوکتے کہ تم اس طریقے سے کر رہے ہو، تمہیں اس عمل سے باز آ جانا چاہیے، بلکہ جب ان کے سامنے کوئی غلطی کرنے والا غلطی کر بیٹھتا، کسی سے لغزش ہو جاتی، کسی سے خطا صادر ہو جاتی، تو آپ اس کو ایک عمومی انداز میں بیان فرماتے کہ یہ کام غلط ہے، اس طرح کرنے کے نقصانات یہ ہوتے ہیں۔ اس انداز سے آپ لوگوں کو واعظ و نصیحت فرماتے تھے کہ جس سے واعظ و نصیحت کا کام بھی ہو جاتا اور سامنے والے کی دل آزاری بھی نہیں ہوا کرتی تھی۔ آپ قرآن کریم کی طرف رجوع کریں تو قرآن جو نصیحت کا طریقہ بیان فرماتا ہے، جو دعوت و تبلیغ کا طریقہ بیان فرماتا ہے، وہ بھی یہی ہے کہ ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم باللتی ہی احسن۔ جب تم کسی کو اللہ کے راستے کی طرف بلاؤ تو
حکمت کے ساتھ بلاؤ، نصیحت کے ساتھ بلاؤ، اور اس نے بہتر طریقے پر بلاؤ کہ اس کو تکلیف نہ ہونے پائے۔ اور قربان جائیے کہ قرآن کریم میں حضرت سیدنا موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کا ذکر ہے۔ اللہ نے آپ کو بھیجا تھا فرعون کے پاس تبلیغ کے لیے، جب بھیجا فرعون کو دعوت حق دینے کے لیے بھیجا، تو فرعون کون ہے؟ فرعون وہ شخص ہے کہ جب اس کے سامنے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ رب العالمین، تو وہ کہتا ہے وما رب العالمین، یہ رب العالمین کیا چیز ہے میں نہیں جانتا۔ تو فرعون وہ تھا جو لوگوں سے کہا کرتا تھا ما علمت لکم من الہ غیری، بس یہ میں خدا ہوں، میرے علاوہ میں کسی اور خدا کو جانتا ہی نہیں۔ فرعون وہ تھا جو کہا کرتا تھا الیس لی ملک مصر وہذہ الانہار تجری من تحتی، یہ پورا ملک مصر میرا ہے اور میرے نیچے سے یہ ساری نہریں جاری ہے۔ فرعون وہ تھا جو کہا کرتا تھا انا ربکم الاعلی، اے لوگوں میں تمہارا رب اعلیٰ ہوں۔ اتنی باتیں وہ کہا کرتا تھا، اللہ کا براہ راست انکار کرتا تھا اور اللہ کی شان میں نازیبہ کلمات کہا کرتا تھا، خود کو الہ بھی کہتا تھا، خود کو رب اعلیٰ بھی کہتا تھا، خود کو ملک مصر کا بادشاہ کہتا تھا، اور ساری نہروں کا وہ خود کو مالک بتاتا تھا۔ جب اس کے پاس حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا گیا، حضرت ہارون علیہ السلام کو بھیجا گیا، تو قرآن کہتا ہے وَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ، اے موسیٰ تم میرے دشمن کے پاس جا رہے ہو، اے ہارون تم اس شخص کے پاس جا رہے ہو جو خود الوہیت کا دعویٰ کرتا ہے، ربوبیت کا دعویٰ کرتا ہے، لیکن دعوت کا طریقہ کیا ہوگا، تبلیغ کا طریقہ کیا ہوگا، تربیت کا اسلوب کیا ہوگا؟ فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا، نرمی کی بات کہنا، اطمینان کی بات کہنا، سنجیدگی کی بات کہنا، لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ، اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ نصیحت بھی قبول کر لے گا، اس کے دل میں خشیت بھی آ جائے گی۔ اور کتابوں میں لکھا ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے نصیحت کی تو وہ نصیحت پذیر ہو گیا، اس نے بات مان لی، لیکن جو اس کے ساتھ حامان تھا اس نے کہا کہ آپ اپنی الوہیت کا کیسے انکار کر سکتے ہیں، آپ کو تو اپنے ہی راستے پہ رہنا چاہیے۔ ایسے لوگ دنیا میں آپ کو بہت ملیں گے جو اچھوں کی صحبت سے نکال کے برائی کی طرف لے آئیں گے۔ جب قیامت کا دن ہوگا تو دنیا کے وہ لوگ جو اچھوں کی صحبت چھوڑ کر کے بروں کی صحبت میں آتے ہیں، ان بروں کی دوستی پہ افسوس کریں گے اور کہیں گے یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، اے کاش کہ میں نے فلاں کی دوستی اختیار نہ کی ہوتی، فلاں کو دوست نہ بنایا ہوتا۔ ہمارے سامنے مشائخ اعظام موجود تھے، ہمارے سامنے علماء کرام موجود تھے، ہمارے سامنے اللہ کے نیک بندے اور مقدس اولیاء موجود تھے، کاش ہم نے ان کے دامن میں پناہ لی ہوتی تو آج قیامت کے دن ہم رسوا نہیں ہوتے، لیکن ہم نے دنیا میں ان کا ساتھ چھوڑ کر کے آخرت کی تباہی اور رسوائی خرید لی ہے۔ تو حضرت شیخ المشائخ علیہ رحمت و رضوان کی نصیحت کا وہی طریقہ تھا جو قرآن نے بیان فرمایا کہ جب آپ کسی سے نصیحت کریں تو نرمی کے ساتھ نصیحت کریں، اور اس نرمی کا نتیجہ یہ ہوگا کہ فرعون جیسا شخص بھی اگر سامنے موجود ہوگا تو وہ بھی نصیحت قبول کر لے گا اور وہ بھی راہ راست پہ آ جائے گا۔ اور حضرت شیخ المشائخ علیہ رحمت و رضوان کے بارے میں لوگوں نے کتابوں میں یہ بھی لکھا ہے کہ آپ نمازوں کے پابند تھے، تہجد کے پابند تھے، وضو کے پابند تھے، اور فرائض و واجبات کے پابند تھے، اور شریعت مطہرہ کے پابند تھے۔ تہجد کے بارے میں بطور خاص ذکر کیا کہ جب رات ہو جاتی اس کے بعد سارے لوگ سو جاتے، آپ بیدار ہوتے اور تہجد کی نماز ادا فرماتے اور صبح آنے تک مراقبہ کرتے رہتے، اللہ کے ذکر و فکر میں مشغول رہا کرتے تھے۔ قرآن کریم میں دیکھے کہ اللہ رب العزت نے جہاں اپنے نیک بندوں کا ذکر کیا ہے تو وہاں پہ اس بات کا ذکر کیا ہے کہ ان المتقین فی جنات وعیون آخذین ما آتاہم ربہم انہم کانوا قبل ذلک محسنین کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون وبالاسحار هم یستغفرون، کہ اللہ کے نیک بندے وہ ہوتے ہیں جو رات کو بیدار ہوتے ہیں تو سجدہ ریز ہو جاتے ہیں، کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، سارے لوگ رات کو سو سو کر کے گزارتے ہیں، لیکن جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں رات میں تھوڑا سا حصہ سوتے ہیں تاکہ وہ نماز تہجد کے لیے بیدار ہو سکے۔ وبالاسحار هم یستغفرون، اور جب رات گزر جاتی ہے صبح نمودار ہونے والی ہوتی ہے اس وقت وہ اللہ کے حضور حاضر ہوتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، توبہ کرتے ہیں۔ اور قرآن دوسرے مقام پہ ارشاد فرماتا ہے تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما اخفي لهم من قرة اعين جزاء بما كانوا يكسبون، کہ جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں وہ بستروں پر نہیں ہوتے ہیں بلکہ بستروں سے دور ہو جاتے ہیں۔
کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم رات کو بیدار ہوتے ہیں اور دل میں یہ خواہش ہوتی ہے کہ ابھی صبح ہونے میں بہت لمبا وقت ہے، ہم بستر پہ لیٹے لیٹے ہی استغفار کر لیں گے، ہم سوتے سوتے تسبیح پڑھ لیں گے، ہم سوتے سوتے تسبیح پڑھتے پڑھتے اور اس طریقے سے صبح کا انتظار کر لیں گے، لیکن یہ چیز ہوتی نہیں ہے۔ جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں وہ فوراً بستر سے الگ ہوتے ہیں، وضو خانے پہ پہنچتے ہیں، وضو کرتے ہیں، مصلی پہ پہنچتے ہیں۔ یہی اللہ کے نیک بندوں کی شان ہوتی ہے۔ قرآن یہی کہتا ہے تتجافا جنوبہم عن المضاجع، ان کے پہلو بستروں سے جدا ہوتے ہیں اور ان کی پیشانیاں مصلوں پہ ہوا کرتی ہیں۔ اس کے بعد یدعون ربہم، اپنے رب سے دعا کرتے ہیں۔ کیسے دعا کرتے ہیں؟ خوفاً، خوف زدہ ہو کے دعا کرتے ہیں، وطمعاً، اور اللہ سے رحمتوں کی امید لگا کے دعا کرتے ہیں۔ اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ رات کو ان کی نیند پوری نہیں ہوئی تو دن میں ان کا دماغ خراب ہو گیا ہوگا، رات کو ان کی نیند پوری نہیں ہوئی تو لوگوں ان کے اندر جو ہے ایک ایسی بد مزاجی پیدا ہو گئی ہوگی کہ جہاں کوئی نظر آئے گا اس کو جھڑکنے لگیں گے، لیکن ایسا کچھ نہیں ہوتا، اس لیے کہ رات کو جو انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں حاضری دی ہے، اپنی نیند کی قربانی پیش کی ہے، تو قرآن کہتا ہے فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ، جو رات کو جاگ کے عبادت کر دیتا ہے، اللہ اس کی آنکھوں کو ایسی ٹھنڈک عطا فرما دیتا ہے، اس کے دل کو ایسا سرور عطا فرما دیتا ہے، چہرے پہ ایسے رونق پیدا فرما دیتا ہے کہ کوئی سمجھ بھی نہیں پاتا کہ یہ نعمتیں کہاں سے عرضہ ہو رہی ہے اور یہ مقام انہیں کیسے عطا ہو رہا ہے۔ حضرت شیخ المشائخ علیہ رحمۃ والرضوان کی زندگی دیکھے اور قرآن کریم کی ان آیات کو دیکھے تو آپ کا ضمیر یہ پکار اٹھے گا کہ جو اللہ کے نیک بندے یہاں پہ آسودہ خاک ہے، ان کی زندگی قرآن کی تعلیمات پہ عمل کرنے میں گزری ہے۔ اور حضرت شیخ المشائخ علیہ رحمۃ والرضوان کے جہاں اور بھی بہت سارے کمالات آپ نے کتابوں میں پڑھے، وہاں پر آپ نے یہ بھی پڑھا ہوگا کہ بہت سارے علاقے ایسے ہیں جہاں پہ حضرت تشریف لے گئے، وہاں پہ تبلیغ کی، لوگوں کو دین کی طرف بلایا۔ یہاں تک لکھا ہے حضرت مفتی آفاق علیہ رحمۃ والرضوان نے اور دیگر حضرات نے، تذکرہ نگاروں نے لکھا ہے کہ بہت سے علاقے ہیں کہ جہاں پہ سنیت دم توڑ رہی تھی، دیوبندیت اور وہابیت عام ہو رہی تھی، وہاں پہ لوگ فاتحہ اور میلاد کے بھی روادار نہیں تھے۔ ایسے مقامات پہ حضرت تشریف لے گئے، وہاں پہ جا کر کے لوگوں میں تبلیغ کی اور ان کو سنیت کا پابند بنایا، ان کو مذہب اہل سنت کے معمولات کا خوگر بنایا اور ان کو راہ حق کی طرف بلایا۔ یہ کیسے ہوتا ہے؟ قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم ویحبونہ علی المؤمنین اعزۃ علی الکافرین یجاہدون فی سبیل اللہ ولا یخافون لومۃ لائم ذلک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ واسع علیم۔ اے لوگو تم دیکھو گے کہ لوگ اپنے دین سے مرتد ہو جائیں گے، لوگ اپنے دین کو چھوڑ دیں گے، راہ حق سے منحرف ہو جائیں گے، تو اللہ اپنے دین کو ضائع ہونے نہیں دے گا، بلکہ اللہ ایسی قوم کو پیدا فرما دے گا کہ یحبهم ویحبونہ، وہ قوم اللہ سے محبت کرتی ہوگی اور اللہ ان سے محبت کرتا ہوگا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایک ہی مشن تھا کہ ہم دنیا میں اس لیے آئے ہیں کہ اللہ سے محبت کریں گے۔ حضرت شیخ المشائخ علیہ الرحمہ کے زندگی کے جو معمولات ہیں، ان کی زندگی کا جو مشن ہے، اس میں یہ لکھا ہے کہ ہم دنیا میں صرف اس لیے آئے ہیں کہ ہم اللہ کے بندوں کو اللہ سے جوڑ دیں۔ جو ان کی زندگی کا مشن ہے وہ قرآن آیت کا ترجمہ ہے۔ اللہ فرماتا ہے یحبهم ویحبونہ، یہ لوگ اللہ سے محبت کرتے ہیں، اللہ ان سے محبت کرتا ہے۔ اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ عزت علی المؤمنین، اذلت کہ مسلمانوں کے لیے نرم ہوتے ہیں، اذلت علی المؤمنین اعزت علی الکافرین، مسلمانوں کے لیے اتنے نرم ہوتے ہیں، اتنے متواضع ہوتے ہیں کہ اگر کسی چھوٹی سی محفل میں ان کو بلا دیا جائے تو اس محفل میں حاضر ہو جاتے ہیں۔ چند لوگ اکٹھا ہو کر کے کہتے ہیں کہ ہم دین کی بات سننا چاہتے ہیں تو وہ یہ نہیں کہتے کہ رات کو میری نیند پوری نہیں ہوئی، میں ایسی چھوٹی محفلوں میں بات نہیں بیان کرتا، بلکہ اذلت علی المؤمنین، مسلمانوں کے لیے وہ اتنے ہلکے ہوتے ہیں، اتنے آسان ہوتے ہیں کہ انہیں لمحے پہ طلب کر لیا جائے تو فوراً حاصل ہو جاتے ہیں۔ اور یہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا وصف ہے، قرآن کریم میں آیا ہے کہ اللہ رب العزت نے آپ سے فرمایا وَخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ، اے نبی آپ کو ساری دنیا میں دین کا کام کرنا ہے، اور اس دین کے کام کو کرنے کے لیے آپ کو اپنے بازوؤں کو لوگوں کے سامنے بچھانا ہوگا۔ وہ پیغمبر جو عرش کے مہمان ہیں، وہ پیغمبر جو اللہ کے حضور آتے اور جاتے ہیں، وہ پیغمبر کے جن کو اتنا اونچا مقام عطا فرمایا گیا کہ سارے انبیاء ان کے پیچھے
کھڑے ہو کے نماز ادا کرتے ہیں، اللہ نے ان سے فرمایا کہ وخفض جناحک للمؤمنین، دعوت و تبلیغ کا کام ایسے ہی ہوگا کہ آپ مسلمانوں کے ساتھ تواضع کے ساتھ پیش آئے۔ تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی یہ سنت آپ کے بعد آنے والے ان مبلغین کے اندر بھی ہوگی کہ وہ لوگوں کے لیے نرم ہو جائیں گے، اور اس کے بعد یجاہدون فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں جہاد کریں گے، اللہ کے دین کے لیے تگودو کریں گے، ولا یخافون لومۃ لائم، کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کا انہیں کوئی بھی خوف نہیں ہوگا، بلکہ ہر طرح کے ملامت سے، ہر طرح کی فکر دنیا سے، ہر طرح کے حب جاہ سے، ہر طرح کے منفعت سے آزاد اور بالاتر ہو کر کے لوگوں تک دین کا پیغام پہنچائیں گے۔ قرآن کہتا ہے کہ ایسے خواب دیکھنے والے، ایسے منصوبہ بنانے والے، ایسے پلاننگ کرنے والے بہت سارے لوگ ملیں گے، لیکن کامیاب وہی لوگ ہوں گے کہ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، اللہ جس کو اپنا فضل عطا فرمائے گا بس وہی کامیاب ہو سکتا ہے، اس کے علاوہ کسی کو یہ کامیابی نہیں مل سکتی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، پیر مرشد، سادہ حلو، نعرہ تکبیر۔ اور حضرت شیخ المشائخ علیہ رحمت و رضوان کے اوصاف و کمالات میں یہ بھی لکھا ہے کہ آپ کے اوپر فکر آخرت اور فکر قبر اور فکر آخرت اس قدر غالب ہوا کرتی تھی کہ کبھی آپ دیر تک فکر مند ہو جایا کرتے تھے، اور اسی فکر میں کبھی کبھی آپ ایک مرتبہ آپ نے اپنے پیر و مرشد کے نام خط لکھا، جس میں بیان فرمایا کہ حضور مجھے فکر آخرت، فکر قبر اور آخرت کے جو احوال ہے اس کی بنیاد پر میں خوف زدہ ہو جاتا ہوں۔ تو اس کے بعد وہاں سے جواب آتا ہے، حضرت سیدنا ابو الخیرات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس سے جواب آیا، جس میں وہ لکھتے ہیں کہ اگر ہم دنیا سے ایمان کے ساتھ گئے تو ہم تمہارے ساتھ رہیں گے، جہاں تم رہو گے وہیں ہم بھی رہیں گے، جہاں ہم رہیں گے وہاں پہ آپ بھی رہیں گے۔ حضرت نے جب یہ جواب لکھا تو حضرت نے وہ جواب کو اتنا محفوظ کر لیا کہ تذکرہ نگاروں نے لکھا ہے کہ وہ خط جس کے اندر یہ تحریر تھی، اس تحریر کو آپ نے اپنے ساتھ رکھ کر کے اپنے ساتھ رکھا، آپ کے ساتھ کفن میں یہ تحریر رکھی گئی، اس تحریر کے ساتھ آپ دنیا سے تشریف لے گئے۔ اس مقام پہ ہمیں غور کرنے کا موقع ہے کہ حضرت شیخ المشائخ نے جب اپنے پیر و مرشد سے یہ بیان فرمایا کہ فکر آخرت مجھے پریشان کرتی ہے، یہ فکر آخرت کس کو پریشان کرتی ہے؟ قرآن کہتا ہے کہ فکر آخرت اس کو پریشان کرتی ہے، فکر آخرت سے وہ خوف زدہ ہوا کرتا ہے جس کے دل میں اللہ کا خوف اتنا غالب ہوتا ہے کہ صبح و شام بس اللہ کی یاد میں جو مصروف رہتا ہے۔ اس کے بارے میں قرآن کہتا ہے ان الذین هم من خشیۃ ربهم مشفقون، کہ وہ لوگ جو اللہ کے خوف سے خوف زدہ ہوا کرتے ہیں، والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلۃ انہم الی ربهم راجعون، یہ اللہ کے وہ نیک بندے ہوتے ہیں جو نماز بھی ادا کرتے ہیں، روزہ بھی رکھتے ہیں، صدقہ بھی دیتے ہیں، ہر کار خیر کرتے ہیں، اس کے باوجود اللہ کی بارگاہ میں حاضری سے ڈرتے رہتے ہیں۔ اللہ کے یہ نیک بندے ہوا کرتے ہیں۔ کچھ لوگ تو وہ ہوتے ہیں جو گناہ کرتے ہیں، اس کے بعد ڈرتے ہیں کہ ہم نے گناہ کیا ہے تو حساب دینا ہوگا۔ یہ بھی ایک اچھی بات ہے کہ انسان اللہ سے ڈرتا رہے، لیکن اللہ کے نیک بندے وہ ہوتے ہیں جو نیکیاں کرنے کے باوجود ڈرتے ہیں، نماز پڑھ کے بھی ڈرتے ہیں، روزہ رکھ کے بھی ڈرتے ہیں، یؤتون ما آتوا، اللہ نے جو عطا کیا ہے اس سے اللہ کی راہ میں خرچہ بھی کر دیتے ہیں، اس کے باوجود خوف زدہ رہتے ہیں کہ کہیں میرا صدقہ رد نہ کر دیا جائے، کہیں میں خدا کی بارگاہ میں جاؤں تو کہیں یہ نہ کہہ دیا جائے کہ تو نے حب دنیا کے لیے ایسا کیا تھا، تو نے جلب منفعت کے لیے ایسا کیا تھا، تو نے اپنے واہواہی کے لیے ایسا کیا تھا، کہیں اس طرح کی بنیادوں پر میں پکڑ نہ لیا جاؤں، اس بنیاد پہ وہ خوف زدہ ہوا کرتے ہیں۔ جب حضرت نے اپنے پیر و مرشد کے پاس سے خط لکھا تو ادھر سے جواب آیا کہ ہم بھی ساتھ میں رہیں گے، لیکن آپ غور کیجئے کہ کوئی انسان یہ کیسے کہہ سکتا ہے کہ ہم آپ کے ساتھ دنیا سے جانے کے بعد بھی رہیں گے؟ یہ وہی انسان کہہ سکتا ہے کہ جس نے دنیا کے خاطر محبت نہ کی ہو بلکہ اللہ کے خاطر محبت کی ہو، اس لیے کہ جو دنیا کے خاطر محبت ہوتی ہے وہ فانی دنیا کے ساتھ فنا ہو جاتی ہے، جو اللہ کے خاطر محبت ہوتی ہے وہ باقی دنیا تک باقی رہتی ہے۔ قرآن کہتا ہے الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، جب قیامت آئے گی تو تم دیکھ لو گے کہ سارے رشتے ٹوٹ جائیں گے، باپ بیٹے سے جدا ہو جائے گا، ماں بیٹی سے جدا ہو جائے گی، بھائی بھائی کا پیچھا چھڑائے گا، کوئی دوست کسی دوست کے کام نہیں آئے گا، لیکن جنہوں نے اللہ کی رضا کے لیے دوستی کی ہے، جنہوں نے خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے دوستی کی ہے، وہ لوگ قیامت کے دن بھی دوست بن کر کے رہیں گے۔ آپ عربی زبان کے اعتبار سے غور کریں تو ایک حبیب ہوتا ہے
اور ایک اس سے بھی آگے بڑھ کے خلیل ہوا کرتا ہے. خلیل کی جو محبت ہوتی ہے وہ بہت گہری ہوا کرتی ہے. اسی لیے اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے فرمایا کہ وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، کہ ہم نے ابراہیم کو خلیل بنایا ہے. ایک خلیل ہوتا ہے، ایک صدیق ہوتا ہے. صدیق مطلقاً دوست کو کہتے ہیں، خلیل پکے دوست کو کہتے ہیں. اور جو اللہ کی رضا کے لیے دوستی کرتے ہیں قرآن ان کو صدیق نہیں کہتا ہے بلکہ قرآن ان کو کہتا ہے الاخلاء. یہ سارے کے سارے لوگ جو اللہ کی رضا کے لیے دوستی کرتے ہیں یہ خلیل ہوا کرتے ہیں. لہذا قیامت کے حوادث بھی ان کی دوستی کو منقطع نہیں کر سکتے، اس لیے کہ ما کان للہ یبقا، جو اللہ کے نام پہ جڑ جاتا ہے قیامتیں بھی اسے نہیں توڑ سکتی ہے. تو حضرت شیخ المشائخ علیہ رحمۃ و رضوان کی زندگی کے چند گوشے میں نے آپ کے سامنے رکھے جس سے آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ حضرت کی زندگی کس طریقے سے قرآن و سنت کی آئینہ دار تھی اور کس طریقے سے انہوں نے قرآن کریم کے مطابق اپنی زندگی گزاری. اللہ رب العزت سورہ آل عمران میں ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ کے نیک بندے وہ ہوتے ہیں کہ یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار. کہ اللہ کے نیک بندے وہ ہوتے ہیں جو ذکر کرتے ہیں کھڑے ہو کر، بیٹھ کر، لیٹ کر. اور مفسرین بیان کرتے ہیں کہ انسان کی یہی تین حالتیں ہوتی ہے، یا تو کھڑا ہوتا ہے، یا بیٹھا ہوتا ہے، یا لیٹا ہوتا ہے. یعنی یہ کہ انسان جو ہمیشہ اللہ کا ذکر کرتا رہتا ہے وہی اللہ کا نیک بندہ ہوا کرتا ہے. حضرت شیخ المشائخ علیہ رحمۃ و رضوان کی زندگی کچھ اسی طریقے سے گزری اور آپ کی زندگی بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم بھی ویسے ہی زندگی گزارے جیسے کہ ہمارے مشائخ گزارا کرتے تھے، ہمارے اسلاف گزارا کرتے تھے، اللہ کے نیک بندے گزارا کرتے تھے. اسی میں ہمارے لیے کامیابی ہے اور اسی میں ہمارے لیے نیک نامی ہے. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ جو کچھ میں نے بیان کیا اس پہ مجھے اور آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.